لب لباب در حقیقت دی پرنس میکاولی 1513 ایک ایسا سال جب یورپ خانہ جنگیوں، بغاوتوں اور خون ریز سیاست کا میدان بنا ہوا تھا۔ اس ہنگامے میں ایک جلا وطن شخص بیٹھا، قلم اٹھا کر انسانیت کی سب سے بحرم کتاب لکھتا ہے، دی پرنس۔ یہ کتاب دنیا کو طاقت کا وہ چہرہ دکھاتی ہے جسے لوگ دیکھنا تو چاہتے ہیں مگر ماننا نہیں چاہتے۔ میکاولی ایک فلسفی نہیں، ایک سیاسی آپریشنز کا ماہر تھا۔ اس نے بادشاہوں، جنرلوں اور حکمرانوں کو قریب سے دیکھا اور پھر طاقت کے خفیہ اصول لکھے۔ میکاولی کہتا ہے، سیاست میں طاقت ہی اخلاق ہے، اصول وہی سچ جو حکومت بچا لے۔ دو قسم کی حکومتیں، ایک وراثتی سب سے آسان ہوتی ہے، دو نئی سلطنت سب سے خطرناک۔ دشمن کو صرف شکست نہ دو، اس کی واپسی کی صلاحیت بھی ختم کر دو۔ اگر دونوں ممکن نہ ہوں تو خوف بہتر ہے۔ حکمراں کو شیر کی طاقت اور لومڑی کی چالاکی دونوں چاہیے۔ کرائے کی فوج زہر ہے، اپنی فوج اپنی طاقت ہے۔ ظلم اگر ریاست بچانے کے لیے ہو تو جائز ہے۔ ڈر برقرار رکھو، نفرت کبھی نہ بننے دو۔ سیاست وہ میدان ہے جہاں سچ نہیں، طاقت جیتتی ہے۔ میکاولی نے جو لکھا وہ آج بھی ہر طاقتور سینے میں دھڑکتا ہے۔ میکاولی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس نے پاور پر ایک مینول لکھا، آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ کون سے حکمراں میکاولی کے اصولوں پر چلے؟ یورپ کے بادشاہ جنہوں نے فائدہ اٹھایا۔ میکاولی کی کتاب دی پرنس چھپتے ہی یورپ کے بادشاہوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہ کتاب خفیہ طاقت کا دستور سمجھی جاتی تھی، صرف بادشاہ، وزراء اور جنگی حکمت عملی کے ماہر اسے پڑھتے تھے۔ اسے حکمرانوں کا ہتھیار کہا جاتا تھا۔ کنگ ہنری ہشتم، انگلینڈ کا سب سے طاقتور بادشاہ ہنری ہشتم، جو اپنے سخت فیصلوں، بغاوتوں کے کچلنے اور مخالفین کے سر قلم کرنے کے لیے بدنام تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ہنری ہشتم نے دی پرنس کے کئی اصول اپنی پالیسی میں اپنائے۔ طاقت کے لیے مذہبی ڈھانچہ توڑ دینا، عوامی امیج کنٹرول کرنا، دشمنوں کو جڑ سے ختم کرنا، یہ سب کچھ میکاولی کے نظریات سے مطابقت رکھتا ہے۔ کیتھولک چرچ اور پیپلز۔ یہ حیران کن بات ہے کہ میکاولی کی کتاب پر چرچ نے پابندی لگائی، لیکن اسی چرچ کے کئی پاپاؤں نے خفیہ طور پر اس کتاب کے اصول استعمال کیے۔ طاقت اور خوف کے امتزاج پر چرچ کا پورا نظام کھڑا تھا، بالکل دی پرنس کے مطابق۔ کارڈینل ریشیلیو، فرانس کا کارڈینل ریشیلیو یورپ کا سب سے چالاک سیاسی دماغ، وہ کھلے عام کہتا تھا، ریاست کے فائدے کے لیے ہر ظلم جائز ہے۔ یہ جملہ میکاولی کی سوچ کی مکمل تصویر تھا۔ ریشیلیو نے دی پرنس کو پڑھا، سمجھا اور فرانس کو یورپ کی سپر پاور بنا دیا۔ فرڈینینڈ آف اسپین۔ میکاولی نے دی پرنس میں خود لکھا تھا کہ اسپین کا بادشاہ فرڈینینڈ طاقت کے کھیل کا ماسٹر ہے۔ یہ وہی حکمراں تھا جس نے اسپین کو جنگوں کے ذریعے مضبوط کیا، اور میکاولی کے مطابق یہ کامیابی ہمت، فیصلہ اور خوف کے استعمال سے آئی۔ نیپولین بوناپارٹ۔ نیپولین کے ناک کے نیچے ہمیشہ دو کتابیں رہتی تھیں،
ایک جنگ کی کتاب آرٹ آف وار، دو میکاولی کی دی پرنس۔ نیپولین نے عوام کی نفسیات، اپنی امیج، جنگی فیصلہ سازی اور دشمنوں کو الجھانے کا فن دی پرنس سے سیکھا۔ اطالوی مافیا۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں اطالوی مافیا نے دی پرنس کو اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا۔ ڈسپلن، خوف، خاموش طاقت، دشمن کا خاتمہ، یہ سب اصول میکاولی کے تھے، مافیا کے نہیں۔ جدید سیاستداں آج کے دور میں بھی میکاولی کی کتاب جدید لیڈرز کے لیے سیاست کا خفیہ نصاب ہے۔ ریاستیں بدل گئیں، طاقت کے اصول نہیں بدلے۔ ہر وہ سیاستداں جو امیج کنٹرول کرے، خوف بنائے، وقت پر سخت فیصلے کرے، وہ میکاولی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ میکاولی نے انسانی فطرت کو بے نقاب کر دیا۔ وہ کہتا تھا دنیا ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے، دنیا ویسی ہے جیسی ہے۔ دی پرنس صرف کتاب نہیں، طاقت کا آئینہ ہے، اور یہ آئینہ آج بھی ہر طاقتور کے ہاتھ میں ہے۔